السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین آئیے آپ کی آن لائن ملاقات کرواتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ محترم جناب شہباز شریف صاحب سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ نعرے لگائیں، نعرے لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میں جنید صاحب آپ کو معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ 3 دہائیوں سے اوپر ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے، کیا غلطی ہو گئی؟ اور آپ کو کسی کا تعارف کروانا بھی نہیں آتا۔ کیا ہو گیا سر؟ میں معافی چاہتا ہوں، پہلے قومی ترانہ لگنا چاہیے تھا، اس کے بعد ایک آواز اوورلیپ ہونی چاہیے تھی ٹی وی سکرین پہ کہ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب، اور اس کے بعد ایک میوزک کے ساتھ میری انٹری ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، یہ اب ریہرسل تو شروع ہو چکی ہے، اور ٹیلی ویژن کی سکرین جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو سکرین پہ دکھانے کے لیے بےتاب ہے۔ میاں صاحب جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو قومی ترانے کے ساتھ ہم حبیب جالب کی کوئی نظم بھی لگائیں گے۔ ہاں یہ تو جنید صاحب اس سے اگلے جلسے میں انشاءاللہ یہ نظم پیش کریں گے۔ پہلے نہ جذباتی نہ ہوتا ڈی مہربانی۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ غوری صاحب جی ماننا ہے، ابھی ماننا ہے۔ سر وہ یہ نہیں کہہ رہے میں نہیں مانتا، ذرا غور سے سنیں، وہ یہ کہہ رہے میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا۔ اچھا وہ کوئی پرسنل میٹر پیش کر رہے ہیں۔ جی بہرحال آپ سب کو مبارک ہو کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیوں نے یکجا ہو کے، یک زبان ہو کے تو وزیر اعظم چن لیا ہے، جو آپ کا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، چن لیا میں نے تمہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ شہباز شریف وزیر اعظم زندہ باد۔ جی بھٹو۔ او معافی چاہتا، سوری۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوری صاحب جی آپ یہ نعرہ لگائیں اور ببانگ دول لگائیں، جی بھٹو، بلکہ اگر یہ میرے والے نعرے سے پہلے بھی لگانا چاہیں تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میٹنگ میں جو نام فائنل کیا گیا وزیر اعظم کے لیے وہ زرداری صاحب نے کیا ہے، انہوں نے میرا نام لیا ہے۔ میں خود حیران ہو گیا جب ان کے منہ سے میرا نام نکلا تو میں نے بڑے زور سے کونی میز پہ ماری، اور جب مجھے کرنٹ پڑی تو مجھے پتا چلا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ واقعی حقیقت ہے۔ دیکھ لیجئے میاں صاحب، آپ پیپلز پارٹی پہ یقین کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی وعدہ کر کے مکر چکے ہیں۔ نہیں بالکل، ہرگز اس طرح کی شدنیاں نہ چھوڑیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ اور میں یہاں آج یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہ جو یہ میڈیا والوں نے اور میرے مخالفین نے جو بار بار وہ میری لائن چلائی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والی۔ میں ایک منٹ جنید صاحب، یہ خدا کے لیے یہ مت اتنی بات کریں، پوری بات چلایا کریں۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ پہلے فوم کے گدے بچھاؤں گا اور پھر زرداری صاحب کو گھسیٹ کے لے کے آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان جیسا ایک عظیم لیڈر جو ہے وہ
वो खुद चल के आए और थक जाए। हाँ, वो कमर दर्द के आर्जे का शिकार है ना, और फिजियोथेरेपिस्ट भी जिनको कमर दर्द होती है उनको थोड़ा सा तो घसीटते ही हैं। ये जुनैद साहब, ये बोल रही है आपकी 3 दहाइयों की सहाफत। आप बात पूरी करें, मैं खुदा के लिए मीडिया वाले पूरी बात करें। मैंने कहा था कि गद्दे बिछा के इर्द गिर्द साइडों पे बड़े पेडिस्टल फैन लगा के तो उनकी कमर को तकलीफ दिए बगैर उनको घसीट के हम अपने दावत में लेके आएंगे। तो ये माशाल्लाह आप जैसा ही दानिश्वर इस बात को पूरा कर सकता है। मैं मशकूर हूँ जरदारी साहब का भी, आपका भी, और पूरी पीपल्स पार्टी का। जुनैद साहब, मुझे रजा रबानी साहब ने भी अब क्लियर किया है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये जो आसफ अली जरदारी हैं, ये वाकई मर्द आहन है। अच्छा। और ये इन जैसा वादा पूरा करने वाला शख्स पूरी सियासत में नहीं है। अच्छा। ना माजी में, ना हाल में, और ना मुस्तकबिल में ऐसा कोई नजर आता है। जबरदस्त। और रबानी साहब ने मुझे बताया है कि हम जब छोटे थे और इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे, अच्छा। तो जरदारी साहब बेशक पहले ही बॉल पे आउट हो जाते थे, अच्छा। मगर फील्डिंग में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। फील्डिंग पूरी करते थे। वरना जुनैद साहब, आपको मालूम है कि बड़े खिलाड़ी अगर जल्दी आउट हो जाएं तो वो फिर फील्डिंग नहीं करते, वो साइकिल पे बैठ के निकल जाते हैं। तो ये रजा रबानी साहब जैसे अजीम सियासतदान कह रहे हैं तो उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। और मैं जरदारी साहब को भी मैं देखें, मैं ये आज सबके सामने और हस्बे हाल में ये बताना चाहता हूँ कि ये जरदारी साहब जैसा जीरक और बारीक बीन आदमी ही इतने लोगों में एक वजीर आजम ऐसा चुन सकता है जो वाकई वजारत उज़्मा के लायक है। जुनैद साहब, ये ऐसे ही ये बातें नहीं बनी हुई, एक जरदारी सब पे भारी। ये अगलों ने बाकायदा कंडे पे तोल के ये नारा लगाया हुआ है। लेकिन मियां साहब, ये नारा जरदारी साहब के बारे में तो आपके हवाले से बना था कि वो आप सब पे भारी हैं। ओ नहीं जुनैद साहब, क्या कर रहे हैं आप? 3 दहाइयां सहाफत कहाँ कोई गली मोहल्ले में करते रहे हैं। आपने 30 साल चाकी मारी है। आप इतना नहीं समझ सके कि उस वक्त भी हम खुद इस नारे के साथ हम खुद यकसुबान हुए थे। एक जरदारी सब पे भारी। ये हमने भी ये नारा लगाया था। और जुनैद साहब, ये नारा हम सब ने इकट्ठे लगाया था, और हमारा जो साझा दुश्मन था हमने उसके खिलाफ लगाया था। अच्छा, अब ये बात तय हो गई कि ये नारा आप लोगों ने मुशर्रफ के खिलाफ लगाया था। ये जुनैद साहब, ये है आपकी 3 दहाइयों की सहाफत जो जुनैद साहब सर चढ़ के बोल रही है, सर चढ़ के बोल रही है। जुनैद साहब, आप टीवी के सामने अपनी कुर्सी रखा करें ताकि मौका बा मौका आपका माथा भी चूमा जा सके। जबरदस्त। अच्छा मियां साहब, आपकी तरफ ये जो बड़े बड़े लोगों की बैठक हुई है, कुछ वुज़रा हुकूमत के इसको हजम नहीं कर पा रहे। देखिए, ये तो उन सबको मालूम है कि जब उनके जब पोल खुलेंगे, जब उनके खाते खुलेंगे, तो बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो हमारे शिकंजे में आएंगे। और अब लोगों को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत बंदे को चुना है। और अब ये सब जो वज़रा हैं जो सीटों पर बैठ के लोगों के साथ खेल रहे हैं, उन सब के गलत चुनाव का भी अब पूरी आवाम को ये एहसास हो गया है। अच्छा मियां साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवाम को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत तौर पे इमरान खान को चुना है,
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عوام نے چنا ہی نہیں ہے, ان کو تو سلیکٹرز نے چنا ہے. جنید صاحب آپ یہ 30 سال چینل پہ بیٹھ کے پکوڑے بیچتے رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ کیا سوال کر دیا ہے. یہ تو بچے کو بھی پتا ہوتا ہے جنید صاحب کہ ٹگا کلا نہیں زور لاندا, نال پچھوں موٹا دینا پہندا ہے. جنید صاحب جب گاڑی کو کھڈے میں سے نکالنا ہوتا ہے تو صرف پیچھے سے صرف لوگ ہی دھکا نہیں لگا رہے ہوتے, ساتھ انجن کی بھی کہیں ہوتی ہے تو پھر گاڑی گھٹے. اچھا میاں صاحب چلے نہیں, پہلے آپ یہ کہیں کا میں اسی طرف آ رہا ہوں. میاں صاحب ذرا آج آپ ہمارے پروگرام کو یہ اعزاز بخشیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ اب وہ انجن کی کہیں آپ کے ساتھ ہے. جنید صاحب یہ وہ باتیں میں حیران ہوں جنید صاحب کہ آپ ماشاءاللہ اتنے نامور صحافی ہیں اور بات آپ مونگ پھلی بیچنے والوں کی کر رہے ہیں. حد ہو گئی ہے جنید صاحب, حد ہو گئی ہے. یہ جو انڈرسٹوڈ باتیں ہوتی ہیں کیا وہ چینل کے اوپر کرنے والی ہوتی ہیں جنید صاحب؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو آتے بھی میں نے کہا تھا کہ کلیاں میٹنگ کریں گے. ایک حد ہو گئی ہے. آپ چلتے ہوئے پروگرام میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چلتے ٹوکے جاتے دے رہے ہو جنید صاحب تسی. اس لیے جنید صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4 لوگوں نے نیازی صاحب کو بھی ووٹ دیے ہیں مگر وہ 4 ہی سمجھے بس. اور ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ 11 بندوں کا کپتان 22 کروڑ کا کپتان بن سکتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. جنید صاحب اب ان 4 کو بھی احساس ہو گیا ہے اور وہ 4 اب ہمارے ساتھ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اب کوئی ایسا سوال نہ کیجیے گا چونکہ بیچنے کے لیے باقی کوئی چیز رہی نہیں, سودے موقع. بہت اچھے میاں صاحب, سارے کاروبار تسی چھڈو, جنید صاحب دے کولوں پکوڑے خوب لوائے. میں معافی چاہتا ہوں گوگا جی, یہ جنید صاحب دے پکوڑیاں دے نہ رہنا, یہ اکاڑے دے یہ آدھ پا بیسن چ 2.5 کلو گنڈے پا لیندے نے. ایک اکاڑے دے اتوں آرائی وہ کی کہندے نے ایک ساپ اتوں 2 منہ. ارائیوں کے پکوڑے کھا کے میاں صاحب آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. میں جنید صاحب میں بڑا جذباتی ہوں آپ کے شو میں, چونکہ میں نے وہ دل کی باتیں کہیں اور نہیں کی جو میں یہاں کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ سب کو مبارک ہو. اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم جس دلدل میں اس ملک کو نیازی صاحب نے پھینک دیا ہے, ہم اس دلدل میں سے انشاءاللہ نکالیں گے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ. چلے میاں صاحب ہمارے پروگرام کو ایک اور اعزاز بخش دیں. یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی آپ کا ساتھ دیں گے ان کی طرف کوئی اشارہ تو ان کے ناموں کی طرف کر دیں نا. نہیں جنید صاحب ہرگز نہیں. گل پھر تسی معافی چاہنا پاویں سودے میرے کو مک گئے نے مگر گل تسی اس لیے قتلمہ بیچن والی کیتی ہے. جنید صاحب جس طرح قتلمہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو لوگ حکومتی لوگ جو اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں یہ قتلمے کی طرح ایک بڑا لمبا چوڑا بکھیڑا ہوتا ہے. اس کو ہرگز لیک نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ جب اپنی کوئی دل کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے تو یہ حکومت کے لوگوں نے اسے بڑی تیزی سے بڑی مکاری کے ساتھ ہینڈل کر لیا ہے. ہم بالکل نہیں بتائیں گے ابھی. ویسے مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب نے, زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے مل کے نمبر گیم تو پوری کر لینی. یہ جنید صاحب یہ آپ کے منہ میں گھی شکر جنید صاحب, آپ صحافت کا چہرہ ہیں, آپ صحافت کا چاند ہیں, چاند. بلکہ چاندوی یار ایک سے ہینڈل کرو سورج کو وہ سیدھا سورج.
یا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. روس جو ہے وہ باقی دنیا سے بہت مختلف ملک ہے. جو مطلب بہت زیادہ سیاحت کے شوقین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مختلف کلچر دیکھنا ہے, مختلف دنیا دیکھنی ہے, تو پھر آپ کو جاپان اور روس ضرور دیکھنا چاہیے. بھائی جان, روس کے حوالے سے ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب روس کے دورے پہ اس وجہ سے آج کل خبروں کا موضوع ہے روس. لیکن آپ کبھی غور کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک رقبے کے اعتبار سے, اس کے باوجود دنیا روس کے بارے میں بہت کم جانتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کمیونزم کا دور تھا, کمیونزم تو اب بھی وہاں پہ ہے, لیکن جب پوری دنیا میں کمیونزم کا ایک غلبہ ہونے جا رہا تھا, لہر چلی ہوئی تھی, تو اس وقت اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آئرن کرٹن ملک. اچھا, جب آئرن کرٹن کہا گیا تو اس کے مقابلے پہ امریکی پروپیگنڈا بھی اپنے پورے عروج پہ تھا. ظاہر ہے ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں تھے, تو پھر اس نے خوب پروپیگنڈا کیا, اور اس لیے لوگوں نے بہت کم جانا روس کے بارے میں. تو حالانکہ روس کے بارے میں بعض چیزیں جو ہیں وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ جو لوگ روس کو وزٹ کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں روس نہیں ویکھیا وہ جمے ہی نہیں. اس لیے کہ روس جو ہے وہ باقی دنیا سے بہت مختلف ملک ہے. جو مطلب بہت زیادہ سیاحت کے شوقین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مختلف کلچر دیکھنا ہے, مختلف دنیا دیکھنی ہے, تو پھر آپ کو جاپان اور روس ضرور دیکھنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور بڑی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے والی ٹورسٹوں کے لیے. اور کیونکہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کی جو عمارتیں ہیں نا, ان میں ایک روب ہے, ایک گرینجر ہے, ایک خوبصورتی اپنی جگہ, لیکن تاریخ بھی ہے نا, تاریخ ہے پوری اس کے پیچھے. پہلی سپر پاور تو رشیا ہے, تو اس کے وہ آثار جو ہیں وہ آج بھی وہاں موجود ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی یہ سپر پاور رہی ہوئی ہے. وہ اس کے جو آثار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم سپر پاور تھے. اور ابھی بھی وہ کوئی ایسا کہ گزرا ملک نہیں ہے, ابھی بھی وہ دنیا کی بہرحال ایک سپر پاور ہی ہے, اور اس کے لیے کوئی اس کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے آج کل یہ یوکرین کے حوالے سے, تو روس نے ایک دفعہ بہرحال اپنی جو مائٹ ہے, اپنی جو طاقت ہے, وہ تو بہرحال ثابت کی ہے نا دنیا پہ. اور اگر یہ ہم اس کے ساتھ اکنامک ریلیشنز ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس وقت بڑا ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ رشیا جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے تھرو گیس پائپ لائن. وہ کوئی میرا خیال 12 یا 14 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے. اس وقت بھی ہماری جو تجارت ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے نا, وہ کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. کوئی 14 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ رشیا کو مختلف چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, اور وہاں سے امپورٹ تو ظاہر ہے ہم وہاں سے مشینری کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس اور لائف سٹاک پروڈکٹس اور چمڑا وغیرہ یہ پاکستان رشیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور اگر یہ مارکیٹ ہمیں مل جاتی ہے آنے والے دنوں میں تو پاکستان بے پناہ چیزیں جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں روس کو دے سکتا ہے. ادھر بہت ہے, ادھر ضرورت ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان بآسانی ان کو دے سکتا ہے. نہیں ہے کوئی اتنا, آبادی کے حساب سے تو اتنا بڑا نہیں ہے. ہاں آبادی, لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے. دیکھو نا, روس کو ایک طرف بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جو انرجی کا ایکسپورٹر ہے. مطلب اس کے پاس دنیا میں اگر 100 kg گیس ہے نا, تو اس میں سے 25 کلو گیس جو ہے اس کا مالک روس ہے. 1688 ٹریلین کیوبک فٹ گیس ہے روس کے پاس, جو دنیا کی کل گیس کا 25% حصہ بنتا ہے. اور رشیا کے پاس 80 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں. 80 بلین بیرل, بہت بڑا ہے جی. گیس کے حوالے سے تو دنیا کا سب سے تگڑا ملک ہے, اور دیکھو نا ان کے ہوتے ہوئے بھی لوکی ہے لکڑاں بالن ڈے. اور ہم نے ان سے آج تک لیا کیا ہے؟ یار فری ہو ونڈن لوکاں نو دنیا تے غبارے پر کے اللہ یار وڈا غبارہ تیرا گوشت لیٹ گلدا ہے, اے تسی انڈا تلنا پائی جی, اے چھوٹی غباری لے جاؤ. حیرت ہوتی ہے بندے کو دیکھ کے کہ بعض فیکٹس ایسے ہیں کہ اب ان کی جو میٹرو ہے, جو زیر زمین ریلوے ہے, یہ دنیا کی تیسرے نمبر کی بزیسٹ, تیسرے نمبر کی مصروف ترین میٹرو ہے. دنیا کی تیسرے نمبر کی مصروف ترین. اچھا ایک بات یہ کہ دنیا کی تیسرے نمبر کی بزیسٹ
اور پہلے نمبر کی ایزیسٹ میٹرو ہے. یعنی اگر بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو صرف اس کو اگلی ٹرین کے لیے 40 سیکنڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے, صرف 40 سیکنڈ بعد اگلی ٹرین آ جاتی ہے. ہاں جی, اور وہ جو انڈر گراؤنڈ ان کی ٹرین ہے وہ دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ بہت کمال بڑا وڈا پروجیکٹ ہے. کیا بات ہے, بہت ہی ڈونگی ہے, بہت نیچے جا کے بنائی. دنیا کا سب سے بڑا, سب سے جو طویل ریلوے سسٹم ہے اس کا مالک بھی روس ہے. اچھا, کمیونزم کے دوران ایک روس کا تصور ذہن میں آتا تھا کہ روسیوں کے پاس تو بڑی مشکل سے کوئی 2 وقت کا کھانا ہوتا ہوگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے, اور بڑی حیران کن بات ہے یہ, کہ اس وقت دنیا کا واحد کیپٹل جو ہے, اگر پر کیپٹا بلینائرز دیکھے جائیں نا, ارب پتی لوگوں کی تعداد دیکھی جائے دنیا کے دارالحکومتوں میں, تو ماسکو نمبر 1 ہے. ماسکو میں سب سے زیادہ ارب پتی لوگ بستے ہیں. دنیا کی جو مہنگی ترین گاڑیاں ہیں وہ سب سے پہلے ماسکو جاتی ہیں. اور بھائی جی, میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ دبئی میں ایک ٹورزم کمپنی ہے اواسس, اس کے جو مالک ہیں عشرت خان صاحب, بڑے پیارے دوست ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ٹورزم جو ہے دبئی میں, سارا پیسہ جو ہے وہ رشیا آ کے یہاں لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں رشیا کے جو کپل ہیں یا فیملیز ہیں وہ تو اس طرح آتی ہیں نا جی کہ $2 لاکھ ہم نے یہاں پہ خرچ کرنا ہے, تو وہ $2 لاکھ پورا مکا کے وہاں سے جاتے ہیں, واپس نہیں لے کے جاتے. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن ہے رشینز کے بارے میں, یہ بھی ایک مسلسل امریکی پروپیگنڈا تھا رشیا کے خلاف. اس میں یہ ہے کہ یہ بڑے خشک اور مردم بیزار لوگ ہیں. روسی جو ہیں یہ ہنس کے بات نہیں کرتے. یہ ایک حد تک بات ٹھیک تھی, کیونکہ رشین جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو, جیسے یورپین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول میں اسمائل کرنے کا درس دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسکرا کے بات کیا کرو. لیکن رشینز ایسا نہیں کہتے. رشینز جو ہیں وہ ایک عرصے تک اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ کسی اجنبی کو دیکھ کے مسکرانا جو ہے یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے بلکہ کمزوری شو کرتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی بد اخلاق لوگ ہیں یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ رشیا پھر کے آئے ہوئے ہیں ان سے آپ بات کر کے دیکھیں تو رشینز بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں, اور رشینز بڑی تہذیب اور تمدن کے ساتھ بات کرنے والے. جی میں پیسے جوڑ رہا ہوں, رشیا میں نے دیکھنا ہے. دیکھو, اچھا جی, ویسے تو تم ابھی یہاں سے نکلو گے نا گھر جاتے ہوئے, تو یہ پل کراس کرو گے تو کبیت بھی تھوڑا سا رشیا پڑا ہوا ہے. رشیا دیکھنے کے لیے پیسے تو جوڑو, رشیا دیکھنے کے لیے وقت بہت چاہیے آپ کو. ان کا جو سینٹ پیٹرزبرگ میں سب سے بڑا جو ان کا عجائب گھر ہے ہرمیٹیج, کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ہرمیٹیج پورا دیکھنا چاہتے ہیں نا, اس کی ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو 6 سال درکار ہے. 6 سال. سر جی, سننے میں آیا کہ روس میں ٹھنڈ بہت ہے, اس لیے کہتا تھا میں وہاں برف کے گولے بیچنے. یار ارد گرد سارا آئس لینڈ ہے, آئس لینڈ بہت زیادہ ہے نا, ساری سائڈ آئس لینڈ ہے, اس لیے وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. وہاں پہ دنیا کا جو سرد ترین گاؤں یا علاقہ ہے نا وہ رشیا میں ہے, ہمایا کون, جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ -96 ڈگری تک جاتا ہے. -96 ڈگری فارنہائٹ تک, اندازہ کریں. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ دبئی میں بہت زیادہ ٹورزم جو ہے وہ رشین کرتے ہیں, وہ اسی لیے نا کہ وہ جا کے مہینہ 2 مہینے ہوتے تو پیر رہے تے لمے پے رہتے, اتنی ان کو ٹھنڈ لگی ہوتی ہے کہ پھر اپنی کھچوں میں سے بیچارے ٹھنڈ نکالتے. سر ویسے ملک بڑا ہے, آبادی کم ہے. ہاں, آبادی مطلب اتنی کم بھی نہیں, پاکستانیوں کو بھیج دو, آبادی وہاں پہ پوری کر دیں گے. نہیں اصل ویسے ایمان سے جتنی ادھر گیس ہے نا, ایندھن ہی چاہیے ہوتا ہے نا زندگی کو یارنے کے لیے, جی تو ان کو چاہیے رشیا والوں کو کہ سانو ادھا رشیا وچوں دے دیں, اسی اپنے ادھے ادھر پہ ہی دیں. رشیا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو 77% حصہ ہے نا, یعنی آلموسٹ 80% آپ سمجھ لیں, وہ سائبیریا پہ مشتمل ہے. تو سائبیریا میں تو آبادی نہیں ہے. کل روس کی آبادی کا 15-20% جو ہے وہ سائبیریا میں ہوگا. سائبیریا کے بھی کچھ سلیکٹڈ ایریاز میں آبادی ہے, ورنہ سائبیریا تو سارا برف سے ڈھکا پڑا علاقہ. سائبیریا وہی جہاں سے پرندے آتے ہیں. ہاں, پرندے آپ, یہ وہاں کی خوبصورتی. اور آبادی ایسی کم نہیں ہے, اگر وہ دنیا میں
यानी एरिया वाइज दुनिया का पहले नंबर का मुल्क है, तो आबादी के एतबार से दुनिया का मेरा ख्याल 8वें या 9वें नंबर का मुल्क है रशिया। वैसे मैंने 5वें सुना नंबर है का कि वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि साइबेरिया से इधर परिंदे ना आए, परिंदे ठंड की वजह से इधर आ जाते हैं ना। तो मैंने सुना है वहां पे छोटे छोटे कंबलों की दुकानें बनाने लगे तो परिंदे अपना अपना कंबल ले आके फिरते रहे। वाह वाह, बहुत अच्छा। नाज़रीन, यहाँ में लेते एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साहब जी, कौन खाता है बासी चीज? ये लाओ कितनी बासी हैं। और नहीं बाबू जी, हमारी बेकरी में ऐसी कोई चीज नहीं, तारीख लिखी होती है ऊपर। वैसे भी आजकल वो फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और सारा कुछ चेक करते हैं। ओ भाई मेरे कहाँ पहुंचते हैं फूड अथॉरिटी वाले हर और दुकान पे? भाई हर जगह पहुंचते हैं, मेरा अपना 5 जरी चलान होया है। नाज़रीन, हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा है तीसरे दर्जे का बेकरी वाला। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बेकरी से उठा के खुद भी कुछ थोड़ा बहुत खा लिया करो। और हाथ खोल कर खड़े हो, ये कटहरा है, कुछ ससुराल नहीं आए आप। अच्छा, पहली बात ये है अंडा फेंटने वाली चमची। आप लोग बेकरी में गंदे अंडे इस्तेमाल करते हो। पूरे पाकिस्तान से जितना गंदा अंडा इकट्ठा होता है ना, वो फेंका नहीं जाता, वो बेकरियों में इस्तेमाल होता है। पहली बात, 1 मिनट ठहर जाए, जीरे वाला बिस्कुट नीचे गिरे ना तो उसमें से एक तेरे वर्गी चीज अलहदा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जितना भी जुनैद चिकन मर जाता है ना, ये ब्रायलर शलैलर जितने भी ठंडी मुर्गी जिसे कहते, खैर ताड़े वास्ते ठंडी होवे गरम होवे तो महसूस नहीं कर दे, मगर जुनैद साहब जितनी भी ये ठंडी मुर्गी होती है ना, वो इसी तरह बेकरी में इस्तेमाल होती है। या उसके ये शुआर में शूर में ये वो जो बन रहे हैं ना तड़ातड़ गलियों मोहल्लों में, इन लोगों ने जितने भी जालसाज लोग हैं और हराम बेचने वाले जो लोग हैं, बेकरी वालों ने उनको बहुत सपोर्ट किया हुआ है। इनका मौकफ ये है कि जब ठंडी मुर्गी जायज है इनके नजदीक, तो उसकी औलाद ठंडा अंडा क्यों नहीं जायज? बिल्कुल ठीक बात है। और ये मतलब जाहिर है बीच में अच्छे लोग भी होते ही हैं, मायूस नहीं होना चाहिए। डेफिनेट कुछ ऐसी चंद बेकरियां होंगी जो इस तरह के काम नहीं करती और हैं, मगर बहुत ज्यादा तादाद जो है ना जी, वो अल्लाह माफ करे इनको, अल्लाह पाक गुनाह माफ कर दे सबके। मैं हैरान होता हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं ये बेकरियों वाले, उनको कोई अल्लाह का खौफ ही नहीं बिल्कुल सही है कि हमने इंसानों को खिलाने के लिए ये चीजें बनानी हैं। और फिर एक और पाजनैत जो इनकी फैक्ट्री में अगर आप चले जाएं तो जो सबसे गलीज चीज लगती है, कभी भी ये लोग हाथों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, हाथों पे वो दस्ताने नहीं पहनते। ओ भाई, इस तरह की बेकरियों वाले जो हैं वो हाथों की सफाई का ख्याल रखें क्यों? हाथों से तो ये चीज को बनाते ही नहीं है, पैरों से बनाते हैं। सही बात है, बड़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, पाँव के साथ मैदा गूंद रहे हैं। तुसी तो खैर हो ये टेस्टी ही लगता है तो। सर अगर ऐसी घटिया बेकरियों वाले की ये चीजें बनते हुए आप देख ले तो कभी भी ना खाएं। सर जी, पहली बात तो ये कि ये जो आपने गंदे अंडों वाला इल्जाम हम पे लगाया ना, मैं इसको नहीं मानता। क्यों जी? सर कहां से हम हजारों की तादाद में गंदे अंडे ढूंढ के लाएंगे? ये नहीं होता भाई। भाई जी मैं आपको बताता हूँ, ये बकायदा ठेकेदार मौजूद हैं जो गंदा माल, मरा हुआ माल, गंदे अंडे, ये सब कुछ उनके पास इकट्ठा होता है। उन्होंने हर जगह पे पोल्ट्री फार्मों में कहा होता है कि जो गंदा माल आएगा आपने फेंकना नहीं है, हमें फेंक के अपने पैसे आया करेंगे, हमें दे। बिल्कुल सस्ता उठाते हैं, आगे आपको अपना प्रॉफिट रख के बेचते हैं। आप चमाचम उसे सस्ता माल समझ के घोलते जाते हैं, चमाचम। वैसे मैंने सुना है कि सिर्फ पाँव से मैदा कुछ बेकरियां जो हैं वो गूंथती हैं, तुम तो प्याली में जूता उतार के घुस के अंडा भी पाँव से फेंट लेते हो। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ जो बड़ी बेकरी हैं उन लोगों ने तो खैर अब मशीनरीज ऐसी बड़ी वेल इक्विप्ड किस्म की रखी हुई हैं जी, लेकिन ये जो घटिया और ये छोटे सतह पे जो काम करते हैं, इन लोगों का तो जो बस चलता है ये करते हैं। और तुम सही चीजें बेचते तो तुम्हारी खुद ना सेहत बनती तुम्हारी। तो साहब जी मुझे जवाब तो देने दें। बड़े भैन, मेरी बेकरी कोई छोटी मोटी बेकरी नहीं है।
माशाल्लाह एसी लगा है, शीशे वाला दरवाजा है, अब तो आपके भाई ने पिज्जे का काम भी शुरू कर दिया। यानी उसके ज़हन में ये है कि शीशे वाला दरवाजा लगा हुआ तो बेकरी बड़ी हो जाती। यानी जिस गरम हमाम दा शीशे वाला दरवाजा वो भी बेकरी समझ लीजिए। भाई बात शीशे वाले दरवाजे या एसी की नहीं हो रही, बात जो मटेरियल तुम लोग खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हो उसकी हो रही है। वो गंदा और गलीज और अल्लाह माफ करे मकरू इस्तेमाल करते हो। गंदा अंडा जो है वो खाना को इंसानियत यार प्लीज इसको यार निकालो कटोरे में से, मैंने इसको थोड़ी सी फैंटी लगा तुम्हारी मेहरबानी, इसको इधर रखो, मैंने इसको उछालना। अच्छा, दूध की क्रीम जो तुम आम तौर पे बड़ा क्लेम करते हो कि बड़ी जबरदस्त होती है और सारी चीजें मक्खन से बनती हैं, उसमें तुम इंतहाई तीसरे दर्जे का वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हो या नहीं करते? नहीं बहू जी, हमारा डेयरी फार्म के साथ एग्रीमेंट है, वहां से रोज मक्खन और क्रीम आती है, फ्रेश फ्रेश। तुमने अपने डेयरी फार्म में चूहे रखे हुए हैं? यार इसने किसी बात को नहीं मानना जितनी देर तक इसको आपने टांगों से पकड़ के ऐसे झटका नहीं दिया। बासी चीजें बेचते हैं, कभी भी इन्होंने नहीं ये किया कि चीज बुस गई हुई है तो उसे फेंक देना। ये देखते हैं कि अगर ये चल सकती है तो चला दें, ये अगर माइक्रोवेव में गरम होने वाली चीज है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं ना फेंकते। वो तो आराम से गरम करके कहते हैं देख लो जी गरम ताजी। ओहो साहब जी, कौन खाता है बासी चीज? ये लाओ कितनी बासी हैं। और नहीं बहू जी, हमारी बेकरी में ऐसी कोई चीज नहीं, तारीख लिखी होती है ऊपर। वैसे भी आजकल वो फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और सारा कुछ चेक करते हैं। ओ भाई मेरे कहाँ पहुंचते हैं फूड अथॉरिटी वाले हर और दुकान पे? भाई हर जगह पहुंचते हैं, मेरा अपना पांजरी चलान होया है। मान गया है, देख लो। अभी बहस कर रहा था कि मेरी तो बड़ी साफ सुथरी बेकरी है, मैंने तो शीशियों वाला दरवाजा लगाया वो बाहर ते चलान कादा होया को दरवाजे का कब्जा खराब सी। चलान इस बेचारे का इस वजह से हो गया था कि ये अपनी बेकरी में रखे हुए केक को चेक कर रहा था। किसी वहां पे गाहक ने वीडियो बना ली कि जी इसकी बेकरी में पड़े केक पे चूहा चढ़ा हुआ है। और जुनेद सर जो डबल रोटी बासी हो जाए उसे काट के रस बना लेते हैं। और इस बेचारे ने फिर खानी पैंदी। और सादा लोग बेचारे फंगस वाली चीजें यार बेच देते हैं। बेकरी के अंदर कई ऐसी चीजें पड़ी होती है जिन पे फंगस लगी होती है, ये बेच देते हैं, लोग ले जाते हैं। ओ भाई जी, कौन खांदा ये फंगस वाली चीज? ये न को यहाँ पे बड़ा भोला और बेचारा भूख का मारा हुआ आदमी है। और ये कोई परचून का काम नहीं है, मनों के हिसाब से जो चीजें खराब होती हैं वो लाके बेकरी में स्टोर कर लेते हैं, 5-5, 10-10 मन। ओ भाजी, कौन खाता है 5 मन चीज? ये अब तो 2 गवाइयां हो गई हैं। जुनैद साहब, मैं लाहौर दे चला कल्ला ही गाहक हां। सर ये चूहों से मुझे याद आया, अक्सर बेकरियों में इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी के अंदर जाते ही दिल खराब हो जाता है, कराहत आती है। हाँ जी, ये वाकई ये तो कोई वीडियो वायरल हो गई ना, चूहे की, ये वो काकरोच, मक्खियां। और मैंने खुद ये जिसको वो काटे कहते हैं ताक मकौड़े, तो काले कीड़े, मैंने खुद वो देखे हुए हैं। सारी चीजों को ये बंदा अपनी बेकरी से इसलिए नहीं निकालता कि जी बरादरी में बदनाम हो जाऊंगा कि जी बदीद हो गया। और इतना तेज है, मैंने एक दफा खुद अपनी आंखों से ताक मकौड़े देखे इसकी बेकरी पे। तो मैंने इसके मुलाजिम से पूछा, मैं कहा मालिक कितने? ये कहता जी आज जो छुट्टी थे। तो मैं थोड़ी देर वहां खड़ा रहा तो ये पेन पेंसिल के ढक्कन में से सार निकाल के कहता है चला गया है। बाबू जी 1986 दी दुकान दे उत्ते निमको बनी पई है, ऊपर से अवला की तस्वीर बनी हुई है। जी जी जी। और पा मोटे, ये बताओ कि 1986 की निमको कौन खाता है? ये ला भी कोगे आज गटारा नहीं गा, आज तेरी दावत है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत बड़े गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी साहब की बेटी लारैब अता, वो कल ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद। अरे वाह, माशाल्लाह जी, क्या बात है। लारैब अता का नाम ऑस्कर अवार्ड के लिए विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में नामजद। अरे वाह वाह वाह। अच्छा जी, इंतहाई अफसोस के साथ वो जिक्र करें जरूर उसका कि रहमान मलक साहब वफात पा गए हैं। पीपल्स पार्टी के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाना ही है अल्लाह पाक के पास सब नहीं।
تو پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈر تھے وہ، بڑے اہم لیڈر تھے. سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا اور 1951 12 دسمبر 1951 ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی. جی جی. کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے MS سی شماریات کی ہوئی تھی، ڈگری لی ہوئی تھی، اور سیاست سے پہلے وزارت داخلہ کے محکمہ امیگریشن میں جاب کی جی. اور FIA کے سربراہ بھی رہے. اچھا. بے نظیر کے انتہائی وفادار ساتھیوں میں شامل تھے. پھر زرداری صاحب کے بہت قریب ہو گئے. 2008 سے 2013 تک وزیر داخلہ بھی رہے. پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2 دفعہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے. واہ. کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز بھی حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں. گزشتہ روز یار ایک اور بھی بری خبر سننے کو ملی. میرے استاد اور پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات کے بہت سینئر ٹیچر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ابھی انتقال ہو گیا. بہت بڑا نام تھا ان کا ابلاغیات کی دنیا میں. بہت زیادہ نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود میرے دل میں ہمیشہ ان کے لیے بے پناہ احترام رہا ہے، کیونکہ بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے. اور باقاعدہ وہ بندہ جو تھا اس کے بارے میں کہتا تھا کہ علم کا دریا ہے. ہم نے جو میس کام میں جو کمیونیکیشن سبجیکٹ ہوتا ہے، جتنی میں نے اس بندے کی گرفت دیکھی ہوئی ہے، شاید ہی میں نے کسی کی اتنی زیادہ گرفت اپنے سبجیکٹ پہ دیکھی ہوگی. جی ہاں. اور سارے نامور صحافی ہیں آپ جیسے جتنے بھی، انہوں نے ان کو استاد ہی کہا ہے اور سب نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام تھے. ان ڈاکٹر کو مہدی اپنی حسن بات کہنے کا اور اختلاف کرنے کا سلیقہ آتا تھا، اور یہی ایک بندے کا حسن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ بڑی رحمتیں برسائے. اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا، آج ایک انتہائی خوشی کی خبر بھی ہے. اچھا. بہت ہی عزت افزائی پاکستان کی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کو سلام پیش کرنا چاہیے لازماً. ہر شخص کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کو سلام پیش کریں. جی جی. ہمارے بڑے ہی پیارے محترم فنکار، بہت بڑے گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی بیٹی لاریب عطا، وہ کل آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد. ارے واہ، ماشاءاللہ جی، کیا بات. لاریب عطا کا نام آسکر ایوارڈ کے لیے ویژول ایفیکٹس کی کیٹیگری میں نامزد. ارے واہ. اور جس فلم کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے اس کا نام ہے نو ٹائم ٹو ڈائی. یہ جیمز بانڈ کی سیریز کی فلم ہے اور اس کے انہوں نے ویژول ایفیکٹس دیے ہیں اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کیا بات ہے. اور وہ دنیا کی کم عمر ترین ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ ہیں. واہ جی واہ. انہوں نے 2006 میں ہالی ووڈ میں محض 19 سال کی عمر میں بطور ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور ہالی ووڈ کی بہت بڑی بڑی فلم کے ویژول ایفیکٹس انہوں نے دیے ہوئے لاریب نے، جن میں 2014 کی سپر ہٹ فلم گاڈزیلا، اس کے بعد ایکس مین، اس کے بعد مشن امپاسبل، اور اب جو فلم ہے ان کی نو ٹائم ٹو ڈائی. اس فلم کے لیے یہ نامزد ہوئی ہے ہماری بیٹی، اور باخدا مجھے اتنا فخر فیل ہو رہا ہے کہ اس بیٹی نے کیا جا کے نام بنایا ہے. چند سالوں کے اندر دیکھیں آپ کہ ان کی استادوں کی لسٹ میں شامل ہو گئی. بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یار گاڈزیلا دیکھتے ہوئے ہمارے گوگے نے تاریخی الفاظ کہے تھے. اس نے کہا تھا یار گاڈزیلا سے کہا تھا یار مرن تو پہلے اپنے پاوے میں نو دے جائے. یار کیوں فضول بات کرتے ہیں، حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. پاوے کا دلی دے جائے سارا گاڈزیلا. بہرحال یہ لاریب کو جب میں اپریشیٹ کرتا ہوں یا اس طرح کے کارناموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب انتہائی نفیس انسان ہیں اور انتہائی خوبصورت باپ ہیں، اور لاریب کی جو والدہ ہیں وہ بھی لازماً بہن ہماری بہت خوبصورت اور بہترین ماں ہے. بہترین ماں ہے وہ، چونکہ بچوں کی تربیت اس طرح کی کرنا کہ جا کے وہ انٹرنیشنل لیول پہ، ورلڈ لیول پہ اپنا نام بنائیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جینز میں شامل کیا جاتا ہے. دنیا فتح کرنا، ورنہ ہو نہیں سکتا ایسا. اللہ کی رحمت پھر اوپر سے ہو جائے
تو پھر لاریب بنتی ہے. واہ اللہ پاک اس کو مزید بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے. لاریب بیٹے ویل ڈن, بہت اچھے. تم تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ تم اپنے چاچو ایئی کی طرح پوری دنیا میں نام کر چکی ہو. ماشاءاللہ جی. بریک لے لو جلدی سے, تمہاری مہربانی. جی ابھی 2 منٹ ہیں سیگمنٹ میں. تو پہلے بتاؤ نا یہ بات میں آخر میں کروں, وہ پھر تمسخر اڑاتا ہے میرا. بہرحال یہ واقعی پوری دنیا میں ہماری بیٹی نے پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا چرچا کیا ہے. لازماً ایک ہی شخص کو دیکھ کے تو اندازہ کرتے ہیں لوگ کہ یہ اس قوم کا بندہ ہے, یہ اس قوم کا رہنے والا ہے, اس وطن کا باسی ہے. تو ہمارے ملک کا, ہمارے عوام کا, ہم سب کا, پاکستان کے آرٹسٹوں کا بڑا نام. جی وہ پاکستان کی بیٹی ہے جی, پورے پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے. جی جی جی, اللہ پاک اسے مزید بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے اور اسی طرح وہ اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا, اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات کہ پوچھا گیا موت سے زیادہ دردناک لمحہ ہوتا ہے؟ جواب ملا بالکل ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.